أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کل نماز تراویح میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کے جس حصے کی تلاوت کی گئی تھی، ابھی میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ ایسی صفات کا ذکر کیا ہے، ایمان والوں کی کچھ ایسی کوالٹیز اللہ نے بتلائی ہیں، اگر یہ چیزیں ایمان والوں کے اندر ہوں تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی وہ صفات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں گا، دوسری طرف آپ اپنے کانوں سے ان صفات کو سنتے رہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر جائزہ بھی لیتے رہیں۔ جن کامیاب مؤمنین کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں، کیا ان میں سے کوئی خوبی، کوئی صفت میرے اپنے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ صفت، خوبی آپ کے اندر موجود ہے تو بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبی اور صفت میں آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اگر یہ خوبی آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ خوبی اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سچے مؤمنین کی یہ صفات بیان کی ہیں، اور ہر مومن کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ میں سچا بنوں، اچھا مسلمان بنوں، وہ مسلمان بنوں جس کو خدا بھی مسلمان کہے، جس کو رسول بھی مسلمان کہے۔ خدا اور رسول جس کو مسلمان کہتے ہیں ان کی کچھ صفات اور کوالٹیز ہیں، اب ان کو سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سچے مؤمنین کی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈر اور خوف کی کیفیت آتی ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور اس پر اس کا ایمان ہے، اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے حاکم ہیں، اللہ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ ہی ہمارے سب کچھ ہیں، اور اللہ بڑے بزرگ و برتر ہیں۔ مسلمان کو یہ بات بھی پتہ ہے، اگر ہم سے کچھ غلطی ہو جائے
ان کے شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو پتہ نہیں وہ کب ہم سے ناراض ہو جائیں، کب وہ ہمیں پکڑ لیں۔ اس وجہ سے مومن ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے متعلق یہ بات بیان فرمائی، یدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ڈر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک طرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے رغبت کرتے ہیں اور خدا کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے گا، ان کی کوششوں کی قدردانی کرے گا۔ ایک طرف ان کی خدا سے رغبت کی کیفیت یہ، دوسری طرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو پلٹ کر ہمارے منہ پر مار دیں، اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، تو اس کا انبیاء کو ڈر بھی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، الایمان بین الرجع والخوف، لوگوں ایمان کہتے ہیں امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کو۔ ایک مومن کے اندر اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی ہے، اور اسی طرح ایک مومن میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اتنی کہ جس کی وجہ سے مومن کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے، یہ بھی کفر کی علامت ہے۔ اور کسی مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، یہ بھی کفر ہے۔ مومن کے دل کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے، رحمت بھی ہو اللہ سے اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ ایک مومن کو اللہ کی رحمت سے کتنی امید ہو، اور ایک مومن کو اللہ کا کتنا خوف ہو، اس کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد گرامی جو انہوں نے اپنی کیفیت کے مطابق بیان کیا تھا، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اللہ ان کے اس ارشاد سے رہنمائی لینے کی مجھے بھی اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، عمر یہ بتاؤ تمہیں اللہ سے کتنی امید ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے کتنی امید ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے، اتنی امید ہے، قیامت کا میدان ہوگا جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک اس دنیا میں جتنے انسان مرد عورتوں کی شکل میں آئے تھے، ان تمام کا وہاں اجتماع ہوگا، ان تمام کا وہاں اجتماع ہوگا، اور ان کی جو تعداد ہوگی وہ کھربوں 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 میں ہوگی۔ اتنے تمام انسان وہاں ہوں گے، اور اللہ رب العزت سامنے موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہیں، میں آج کے دن سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ کہیں، آج کے دن میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا سوائے ایک کے۔ اللہ کیا کہے؟ میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا سوائے ایک کے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے خدا کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ عمر تمہیں اللہ کا خوف کتنا ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں خدا کا ڈر خوف اتنا ہے، اگر اللہ اسی حشر کے میدان میں کہے میں سب کو جنت میں ڈالوں گا سوائے ایک کے، اس کو جہنم میں پھینکوں گا،
مجھے ڈر اور خوف یہ ہے کہ کہیں وہ ایک آدمی میں نہ ہوں۔ تو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کی کیفیت اس طرح رکھنی چاہیے، اور انہی دونوں چیزوں کی بنیاد پر انسان کی زندگی میں ایمان آتا ہے، اور یہ چیز اگر ہٹ گئی تو پھر ایمان بھی ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سچے مومنوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، کپاہٹ طاری ہوتی ہے۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان آیتوں کو سن کر، خدا اور رسول کی رحمتوں کو سننے کے بعد ان کے ایمان کے اندر قوت، تازگی وہ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی چیز بڑی ہوئی ہے، یہ کیفیت ان کے ایمان کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں، حضرت حنظلہ جن کا نام تھا۔ اور ان کو نبی علیہ السلام کی جانب سے لقب ملا غسیل الملائکہ کا۔ حنظلہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ حنظلہ نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ احد کی لڑائی چل رہی تھی اور حنظلہ کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی، بمشکل ایک دن ہوا تھا شادی ہو کر۔ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ رات انہوں نے بسر کی، صبح اٹھے تو اعلان لگ رہا تھا، لوگوں، افراد کی اور قوت کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے۔ تو حضرت حنظلہ غسل کے لیے بیٹھے تھے، ان کے کانوں کے اندر نفیر نفیر، اللہ کے راستے میں نکلو، اس کی آواز پڑی۔ حضرت حنظلہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان کو اور مسلمانوں کو حنظلہ کی ضرورت ہو اور حنظلہ حمام میں بیٹھا غسل کرتا رہے؟ ان کی غیرت ایمانی نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ وہ اتنی دیر کی بھی تاخیر کرے جتنی دیر کی تاخیر غسل میں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے وہیں وہ پانی پھینک دیا اور کپڑے پہنے اور ہاتھ میں تلوار لی اور سیدھے میدان جہاد کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی جواں مردی کے اور ایمانی قوت کے جو جوہر دکھائے، کافروں کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، جس طرف جاتے تھے کافروں کی صفیں الٹ جایا کرتی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ جواں مرد، وہ جانباز، وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ دلیری رکھنے والا مائی کا لال اپنی شجاعت اور بہادری کے انمنٹ نقوش چھوڑتے ہوئے حقیقی مالک کی طرف چلا گیا، شہادت ہو گئی۔ شام ہوئی، جنگ ختم ہوئی، رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کا جائزہ لینے کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ صحابہ گئے، جائزہ لیا تو ان شہداء کے درمیان حضرت حنظلہ بھی موجود تھے، جن کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے، نہ شہید کو کفنایا جاتا ہے۔
تو ان صحابہ نے کہا، جب حضرت حنظلہ کو دیکھا تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، حنظلہ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت ڈالی، اللہ نے منظر دکھایا، پھر نبی نے صحابہ کو تسلی اور اطمینان دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن ایمان اور اسلام کی محبت میں حنظلہ نے غسل کی تاخیر بھی گوارا نہیں کی، فوراً اپنی جان کو اللہ کے حضور نظر کرنے کے لیے، اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے، اپنی قوت دینے کے لیے وہ چلا آیا۔ اس نے اپنا کام کیا، اور وہ غسل سے نہیں تھا تو خدا نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اس کی موت کے بعد اس کا غسل کروایا۔ یہ ہیں حضرت حنظلہ۔ اب سنیے ان حنظلہ کے بارے میں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن شام کے وقت اپنے گھر سے نکلے اور روتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گئے، ہائے حنظلہ کی تباہی اور بربادی کے حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو بکر نے سنا کہ حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی حنظلہ کیا کہتے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ تو حضرت حنظلہ نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پھر ابو بکر نے کہا کہ کیا مصیبت آن پڑی، کیسے منافق ہو گئے؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا، ابو بکر کیا بتاؤں، جب ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں، ان سے وعظ و نصیحت سنتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، تو ہمیں آخرت یاد آتی ہے، ہمیں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم سے ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے، اور ہماری ساری فکر اور ہماری ساری محنت اسی پر ہوتی ہے، ہم کیسے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں، جنت طلب کریں، جہنم اور اللہ کی ناراضگی سے بچے، بس یہی کیفیت۔ جو ہی نبی کی مجلس ختم ہوتی ہے اور ہم اپنے گھر آتے ہیں، بیوی بچوں سے سامنا ہوتا ہے، ان کے درمیان بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ جو کیفیت نبی کی مجلس میں ہوتی ہے، خدا کی یاد کی، جنت کی، جہنم کے خوف کی، وہ ساری کی ساری چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ابو بکر، نبی کی مجلس میں ہوتے ہوئے دل میں ایک کیفیت کا ہونا، نبی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد گھر آنے کے بعد دل کی کیفیت کا کم ہو جانا، کہیں یہ نفاق تو نہیں ہے؟ تو جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو کہا کہ حنظلہ، جو چیز تم بتا رہے ہو اس کا فکر تو مجھے بھی ہے۔ جب نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں تو جذبات و احساسات تو معراج پر ہوتے ہیں، گھر آتے ہیں، بیوی بچے، تجارت وغیرہ، تو پھر وہ سب جذبات لو لیول پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز تو میرے اندر بھی ہے، حنظلہ چلو ہم دونوں چلتے ہیں، اب تم اکیلے نہیں جاؤ گے حضور کے پاس۔ چنانچہ اب یہ دونوں بزرگ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حنظلہ نے اپنی ساری کیفیت بیان فرمائی، اور حضرت ابو بکر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ، حنظلہ نے جو کیفیت بتائی وہ میں بھی اسی طرح محسوس کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ساعتن فساعتن، یہ کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی کسی وقت اس طرح کی کیفیات دل میں آتی ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کیفیات کو کم کرتے ہیں۔
اور پھر نبی نے فرمایا کہ حنظلہ سارا وقت آپ کے دل کی کیفیت اور لیول وہی ہو کہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر، جنت کی طلب اور جہنم کا ڈر اور خوف، جو کیفیت میرے سامنے آپ کی ہوتی ہے 24 گھنٹہ اگر یہی کیفیت تمہاری ہو تو پھر فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے ملاقات کریں گے۔ یہ کیفیت اللہ ہمیشہ یکساں ایک جیسی سب کی نہیں رکھتے۔ تو ایمان والوں کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، خدا کا ذکر سنتے ہیں تو وہ اپنے ایمان میں تر و تازگی محسوس کرتے ہیں۔ آپ حضرات درس قرآن سنتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ گڈ فیل کرتے ہیں، آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ جو گڈ فیل ہے یہی ایمان کی زیادتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے کچھ ذکر کر لیا، کچھ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، آپ کے دل کے اندر ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک نورانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کچھ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کیا، آپ کو کچھ وزن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں کچھ آیا۔ آپ نے کچھ کلام پاک کی تلاوت کر لی یا سن لی، آپ کو لگتا ہے کہ الحمدللہ میرے اندر روحانی قوت آ گئی اور آپ کا پاور بڑھتا ہے۔ جب اس کے بعد کوئی نیکی کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ فوراً دوڑ کر جاتے ہیں، میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نیک عمل کیا، اس نیک عمل کا اثر آپ پر یہ بنا کہ آپ کے اندر خدا کی رغبت اور خدا کا لگاؤ زیادہ ہو گیا۔ اسی لگاؤ کی بنیاد پر اگلا نیک عمل آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے۔ اور یہ کیفیت ہر کسی میں ایک ساتھ نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی کم ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والوں کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہیں، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں تمام تر چیزیں ہیں، اس وجہ سے وہ تمام تر بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں۔ ایمان والے اسباب کو حرف آخر نہیں سمجھتے، ایمان والے خدا کی ذات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہتے ضرور ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے تمام اسباب کو اپناتے اور اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا آخری اعتماد اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمانے اور کھانے کا حکم دیا، اللہ نے ماں باپ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے لیے وہ روزگار پانے اور حاصل کرنے کے لیے کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے۔ تجارت کرنے کے لیے آدمی کو دکان کسی نہ کسی حلال چیز کی کرنی پڑتی ہے، اور اس کو جو بھی کوشش اور محنت کرنی ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور آدمی یہ تمام چیزوں کو کرتا ہے اور اس کا یقین اس پر نہیں ہوتا کہ اس دکان کے ذریعے سے مجھے سب کچھ ملے گا، اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ خدا کے حکم پر مجھے جو کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب روزی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ خدا چاہیں گے تو مجھے روزی ملے گی، خدا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان والے ہیں جن کا یقین اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، پیسے والا اپنے پیسے پر بھروسہ کرتا ہے، عہدے دار اپنے عہدے کا غرور رکھتا ہے، اور طاقتور آدمی اپنی قوت بازو پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے۔ ایمان والا خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ ہے، جو کچھ ہونا ہے اسی کی مشیت سے ہونا ہے،
جب تک چیزوں کے ساتھ اس کی مشیت یعنی اس کی چاہت نہیں ہوتی، اس وقت تک دنیا میں انسان کی کوشش ناقص اور ادھوری رہتی ہے۔ انسان ایک کام کو بنانے کے لیے مہینوں جڑتا ہے، لیکن وہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ بھی اس کام کے ہونے کو چاہیں، اس کام کا فیصلہ کرے، تب کام ہوتا ہے۔ اللہ نہیں چاہے، اب آدمی کتنا بھی کوشش کر لے اور کتنی بھی جستجو کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہو کر نہیں دیتے، وہ کام کو اس کو پکڑاتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ ایمان والوں کو خدا پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے۔ جب آدمی کے اندر ایمانی قوت میں کمزوری اور ضعف پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے اس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، فلاں آدمی بدمعاشی کر رہا ہے، فلاں آدمی کچھ کر رہا ہے۔ یاد رکھو، کسی میں مجال نہیں ہے کہ آپ کے لیے رکاوٹ پیدا کرے۔ آپ کے کام بنتے ہیں، آپ کے کام بگڑتے ہیں خدا کے حکم سے۔ یہ مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے کام بگڑ رہے ہیں، آپ ایرے غیرے نتو خیرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے خدا کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے لو لگائیں، کہیں کہ میرے رب میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، اپنی رحمت سے اس کے دل کو پھیر دیجیے۔ اے اللہ، آپ تو رب ہیں، خالق ہیں، سب کو پیدا کرنے والے، سب کو بنانے والے۔ دنیا کے تمام انسانوں کے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، آپ جس طرف چاہیں انسانوں کے دلوں کو پھیرتے ہیں۔ اے اللہ، اس کے دل کو میری طرف ہمدردی کے ساتھ پھیر دیجیے۔ اے اللہ، اس کے دل کو میری طرف خیرخواہی کے ساتھ متوجہ کر دیجیے۔ یہ اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ ایمان والوں کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے ایمان والوں کی چوتھی صفت الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد، تو انہوں نے تمام گورنروں کی خدمت میں ایک سرکولر جاری کیا، تمام گورنروں کو ایک خط بھیجا، اور اس خط میں سیدنا عمر نے یہ بات صراحت کے ساتھ بیان فرمائی، لوگوں سنو، گورنروں سنو، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم ترین کام نماز کا اہتمام ہے۔ گورنروں سنو، تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز کا اہتمام ہے، اس لیے خود بھی اہتمام سے نماز پڑھو اور تمام لوگوں سے کو بھی نماز کا اہتمام کرواؤ۔ نماز کوئی پرائیویٹ چیز نہیں ہے، کوئی ادا کر لیا کوئی چھوڑ دیا۔ نماز اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا حکم ہے، خدا کی بندگی، خدا کا حکم ہر انسان کو، ہر بندے کو بجا لانا ہے۔ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی آنا کانی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اپنی من مرضی دکھا نہیں سکتا۔ خدا کا حکم ہے، خدا کا بندہ ہے تو خدا کی بندگی ہر صورت اس کو بجا لانا ہے۔ اور دوسری بات، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار بہتر بنانے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ جو بندہ نماز کا اہتمام رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے اپنے تعلق کو صحیح رکھتا ہے، اور جو بندہ خدا سے اپنے تعلق کو صحیح رکھے اس سے امید اور توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے بھی اپنے تعلق کو صحیح رکھے گا۔ اب جو بندہ خدا کا حق مار دے، خدا سے اپنا تعلق بگاڑے، اس سے کیا امید اور توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اور لوگوں کا حق نہیں مارے گا اور لوگوں کا حق ادا کرے گا؟ کوئی امید توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی لیے سچے ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔
پانچویں صفت سچے ایمان والوں کی یہ بیان کی جا رہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ایک طرف فرض کا اہتمام کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف سماج میں جو دبے کچلے لوگ ہیں، مسافر ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، ان کا بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کمائی سے اور اپنی دولت سے کچھ نہ کچھ حق ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر، کوشش، جستجو اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں جو سچے ایمان والوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ 5 کوالٹیز جن لوگوں میں ہوں گے وہی سچے مومن ہوں گے، وہی سچے مسلمان ہوں گے۔ اللہ اپنے کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کو سچا، اچھا، کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔